دوستو مدینہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، جس کے پرندے خوش آمدید کہتے ہیں، جس کی مٹی مرحبا کہتی ہے، جس کے پہاڑ محبت کے گیت گاتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں آپ کے اور ہمارے نبی اس جگہ سے گزرے۔ اس وقت فلاں صحابی بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایسی شریں تھی جس کو آج تک اس کے بعد ہم نے نہ سنا۔ آپ کے قدموں کی آہٹ ایسی تھی جیسے کوئی ململی ہاتھوں سے سہلا رہا ہو۔ آپ اپنی زبان سے اس طرح الفاظ کو ادا کر رہے تھے جیسے آسمان سے زمین پر فرشتے اتر رہے ہوں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مدینے کی مٹی قبول نہیں کرتی۔ مدینہ ان کے دل میں ایسی ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ لوگ چند گھنٹے بھی مدینے کے اندر قیام نہیں کر سکتے، وہ مدینے کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ مدینہ ان کو اپنے آنگن سے دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شہر ہے، تبع تابعین کا شہر ہے، اللہ کے ولیوں کا شہر ہے، لہٰذا دنیا کا بڑے سے بڑا منافق بھی اس شہر میں چند گھنٹے بھی قیام نہیں کر سکتا۔ دوستو مدینہ دنیا کا دوسرا واحد شہر ہے جس کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مدینے میں مرے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینہ منافقوں سے پاک شہر ہے۔ لاہور میں پاکستان کا ایک بڑا آفیسر رہائش پذیر تھا، پوری کی پوری فیملی دین سے دور تھی۔ اس کی بیٹیاں اور بیٹے یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ آدمی اس قدر مغرور تھا کہ کسی نوکر کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیتا، جبکہ اس کی بیگم اس قدر بد اخلاق تھی کہ کوئی اس سے بولنا بھی گوارا نہ کرتا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی ساری کی ساری زندگی موج مستیوں میں گزار دی۔ پھر ایک ایسا بھی وقت آیا جب ادارے کی جانب سے 30 لوگوں کو بیویوں سمیت عمرے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام کے تمام اخراجات ادارے کے ذمے تھے۔ مکہ اور مدینہ میں ان کے لیے بہترین 5 اسٹار ہوٹل کا بندوبست کیا گیا۔ اب یہ تمام لوگ مکہ میں پہنچے، انہوں نے عمرے ادا کیے۔ جو آدمی دین سے دور تھا اس کا نام عمیر تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے اس کے دل میں خیالات آنے لگے کہ اس جگہ آنے کی کیا ضرورت تھی، میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، میں اپنی ٹکٹ کروا کر واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر سوچنے لگا ساتھ والے افسر کیا کہیں گے۔ اس طرح شیطان نے اس کے دل میں خیالات ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کے ساتھی حرم میں چلے جاتے جبکہ وہ مارکیٹ کا چکر لگانے کے لیے چلا جاتا، اس کی بیوی اور وہ خود شاپنگ کرتے رہتے۔ اس طرح 7 دن ان لوگوں نے بڑی مشکل سے مکہ میں گزارے۔ اس کے بعد تمام کے تمام افسر مدینے چلے گئے۔ مدینے میں ان لوگوں کا خاص پروٹوکول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی جا کر اس کے دل کی کیفیت نہ بدلی۔ 7 دن عمیر کے لیے مشکل دن بن چکے تھے۔ ایک دن وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا، اس کے کندھے میں تکلیف شروع ہو گئی، وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا، چنانچہ اسے فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ جب رپورٹس سامنے آئی تو پتہ چلا کہ فالج کی وجہ سے اس کی دائیں سمت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ 3 دن کے اندر اندر اسے مدینے سے پاکستان پہنچایا گیا۔ راولپنڈی کے ایک بڑے اسپتال میں اس کا علاج شروع ہوا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، اس کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا۔ بیوی نے کچھ دن خدمت کی، عمیر کے لیے بستر پر ہی واش روم کا بندوبست کیا گیا۔ بیوی نے اسے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب اس کی بیوی اسے چھوڑ کر امریکہ بیٹے کے پاس رہنے لگی۔ اب عمیر گھر میں اکیلا رہتا، اب اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا جو اس سے دل کی باتیں کرتا۔ تو وہ راتوں کو سوچتا چند ہی مہینوں میں سب کچھ کیسے بدل گیا، کیسے وہ معذور ہوا، اس کے اپنے نہ رہے۔ پھر اسے یاد آیا جب وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گیا
تو خانہ کعبہ کے باہر کس طرح کے خیالات رکھتا تھا، مدینے کے بارے میں میری کیا کیفیت تھی، یہ سب کچھ میرے ایمان کی بدولت ہوا، کیونکہ مدینہ منافقوں کو اپنے اندر نہیں رکھتا۔ میں اس وقت منافقت کی حد کو چھو رہا تھا۔ 2 مہینے کے اندر عمیر اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر گیا۔